آخری ایام میں قادر مطلق خدا کے کام کو قبول کرنے کے بعد وہ اپنی دوست تک بشارت پہنچانا چاہتی ہے۔ میری دوست طویل عرصے سے خداوند پر ایمان رکھتی ہے۔ میں نے اس سے آخری ایام کے خدا کے کام کی گواہی دی۔ غیر متوقع طور پر اس کی دوست اپنے مذہبی تصورات پر اصرار اور تحقیق کرنے سے انکار کرتی ہے۔ میں نئے ایمان لانے والوں میں سے ہوں اور اپنی دوست کے مسائل کو حل نہیں کر سکتی۔ میں چاہتی ہوں کہ ایک اور بہن اس کے ساتھ رفاقت کرے، لیکن وہ راضی نہیں ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں۔ آخر میں وہ اپنی دوست کو خدا کے سامنے لانے کے لیے کیسے اس پر بھروسہ کرتی ہے۔ 2011 کے موسم خزاں میں فینگمن نامی دیہاتی ساتھی سے ملی۔ وہ اچھی انسانی اقدار کی حامل اور مہربان تھی۔ وہ خداوند پر 20 سال سے ایمان رکھتی تھی۔ وہ اجتماعات میں انجیل پڑھا کرتی تھی اور ایک سچی ایمان والی تھی۔ لہٰذا میں نے اسے خدا کے آخری ایام کی بشارت سنانا چاہی۔ اس وقت میں ابھی خدا پر ایمان لائی ہی تھی اور سچائی کم سمجھتی تھی۔ لہٰذا میں نے سسٹر سونگ جان سے کہا کہ وہ فینگمن کے سامنے خدا کی گواہی دے۔ فینگمن نے اسی وقت قادر مطلق خدا کی کام کی تحقیق کا فیصلہ کیا۔ خدا کا شکر ہے۔ اس وقت میں بہت زیادہ خوش تھی، لیکن کچھ دن بعد جب میں فینگمن سے ملنے گئی، اس نے کہا وہ مزید تحقیق نہیں کرنا چاہتی۔ اچھا، آخر ہوا کیا ہے؟ فینگمن نے کہا میں نے قادر مطلق خدا کا کلام پڑھا، اچھا لگا، تو میں نے اپنی ماں کو فون کیا اور اسے خداوند کی واپسی کی خوشخبری دی۔ میری ماں نے کہا تم مشرق کی بجلی پر یقین رکھتی ہو، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے منادی اکثر کہتے ہیں خدا کا کلام اور کام سب انجیل میں ہے، اور انجیل سے باہر خدا کے کلام اور کام میں سے کچھ نہیں۔ مشرقی بجلی کی منادی انجیل سے ہٹتی ہے اور یہ خداوند کی واپسی نہیں ہو سکتی۔ بیشتر مذہبی لوگوں کا یہ نظریہ ہے۔ ہاں، پھر اس کے حل کے لیے آپ نے فینگمن کے ساتھ کیسے رفاقت کی؟ کیسے؟ فینگمن اپنی ماں کی وجہ سے دھوکے میں آئی تھی، تو میں نے بےتابی سے اسے کہا اگر ہم یقین رکھتے ہیں کہ خدا کا کلام اور کام انجیل میں ہے اور یہ کہ وہ انجیل سے باہر نہیں ہوتے، تو کیا یہ خدا کو محض کتابوں تک محدود کرنا نہیں ہے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ خدا انجیل سے باہر نیا کام نہیں کر سکتا اور کوئی نیا کلام نہیں کہہ سکتا؟ خدا خالق ہے، زندگی کا منبع ہے، وہ بہت قادر مطلق، دانا اور متنوع ہے۔ کیا صرف انجیل ہی پورے خدا کی نمائندگی کر سکتی ہے؟ کس طرح خدا کا کلام اور کام صرف وہی ہو سکتے ہیں جو انجیل میں درج ہیں؟ ہاں، خدا کا کام ہمیشہ نیا ہوتا ہے۔ اس کے کام کا ہر مرحلہ پچھلے مرحلے پہ تعمیر ہوتا ہے اور وہ ہر مرحلے میں نئے اور اعلیٰ کام کرتا ہے۔ جی ہاں۔ قانون کے دور میں خدا نے لوگوں کے زمین پر رہنے کے لیے قوانین جاری کیے۔ فضل کے دور میں خدا نے قانون کے دور کے کام کو نہیں دہرایا، اس کے بجائے قانون کے دور میں کام کی بنیاد پر اس نے نجات کا کام کیا۔ تو کیا یہ نیا کام عہد نامہ قدیم میں کہیں درج ہے؟ نہیں۔ جنہوں نے عہد نامہ قدیم پر عمل کیا انہوں نے خداوند یسوع کے نئے کام کو قبول نہیں کیا اور خدا کی طرف سے نکال دیے گئے۔ آخری ایام کے کام کے لیے بھی یہی سچ ہے۔ نجات کے کام کے منصوبے کی بنیاد پر خدا لوگوں کی ضروریات کے مطابق عدالت کا کام کرتا ہے، لوگوں کے گناہ کے مسئلے کے مکمل حل اور انہیں پاک کرنے کے لیے۔ صرف میمنے کے نقش قدم پر چلنے اور خدا کے نئے کام کو قبول کرنے سے کیا ہم نجات اور بادشاہی میں دخول حاصل کر سکتے ہیں؟ صحیح۔ میں نے کہا تمہاری ماں نے خدا کا نیا کلام نہیں دیکھا، اسی لیے وہ تم سے ایسی باتیں کہہ رہی تھیں۔ آپ کو تحقیق کرنی چاہیے، بنا سوچے سمجھے فیصلہ مت کریں۔ خداوند کی واپسی سے محروم لوگوں کو خدا کی طرف سے نجات پانے کا موقع نہیں ملے گا۔ بالکل۔ لیکن چاہے میں نے جو بھی کہا وہ نہیں سن رہی تھی۔ میں ایک اور بہن سے رفاقت کا کہنا چاہتی تھی، لیکن فینگمن نے کہا وہ صرف مجھ سے ملے گی۔ اس نے کہا کہ وہ کچھ دن اپنے بائی شہر واپس جا رہی ہے اور ٹرین کا ٹکٹ بھی خرید لیا۔ وہ بہت زیادہ پریشان اور ہل گئی تھیں، لیکن اس کے واپس جانے پر اس کے منادی اسے اور پریشان نہیں کریں گے کیا؟ جی ہاں، مجھے بھی یہی فکر تھی، لیکن فینگمن فیصلہ کر چکی تھی، میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ اس وقت میری بات نہیں سنے گی، اس لیے مجھے وہاں سے جانا پڑا۔ گھر پہنچنے کے بعد میں نے سوچا اس کے آبائی شہر جانے سے اس کی منادی کی امید مزید کم ہوگی۔ مجھے بہت کم یقین تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ بشارت کی منادی مشکل ہے۔ مجھے بہت برا محسوس ہوا۔
جو ہی میں منفی محسوس کرنے لگی میں نے خدا کے کلام کو یاد کیا۔ فضل کے دور میں یسوع کے دل میں انسانوں کے لیے رحم و فضل تھا۔ اگر 100 بھیڑوں میں سے ایک بھیڑ غائب ہو جاتی تو وہ ایک کی تلاش میں 99 کو چھوڑ دیتا۔ یہ طریقہ نہ تو کسی قسم کی میکانکی عمل کی نمائندگی کرتا ہے اور نہ ہی کسی اصول کی، بلکہ یہ لوگوں کی نجات کے لیے خدا کے فوری ارادے کے ساتھ ان کے لیے اس کی گہری محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ چیزوں کو کرنے کا طریقہ نہیں ہے، یہ ایک قسم کا مزاج، ایک قسم کی ذہنیت ہے۔ آمین۔ خدا کا کلام بہت دل گداز تھا۔ اگر 100 میں سے ایک بھی بھیڑ ضائع ہو جائے، خدا کھوئی ہوئی اس ایک بھیڑ کو تلاش کرنے کے لیے 99 چھوڑ دے گا۔ لوگوں کو بچانے کے لیے خدا کی خواہش سنجیدہ اور مخلص ہے۔ خدا ایسے شخص کو کھونا نہیں چاہتا جو واقعی اس پر ایمان لاتا ہے۔ لوگوں کے لیے خدا کی محبت بہت بڑی اور عظیم چیز ہے۔ ایسا ہی ہے۔ خدا کے کلام پر غور کرنے پر میں شرمندہ ہوئی۔ بدعنوان نوع انسانی کو بچانے کے لیے خدا زمین پر مجسم ہو کر آیا اور ایک بڑی قیمت ادا کی، سب اس امید پر کہ خدا کے مخلص ایماندار خدا کے سامنے آئیں گے اور خدا کی نجات کو قبول کریں گے۔ پھر بھی منادی کرتے ہوئے دشواری پیش آنے پر میں پیچھے ہٹ گئی۔ خدا کی مرضی سے بہت بے پرواہ تھی۔ اگرچہ فینگمن کو دھوکہ دیا گیا اور پریشان کیا گیا اور اس کے اپنے مذہبی تصورات تھے، وہ خدا پر سچا ایمان رکھتی تھی۔ مجھے اپنی پوری کوشش کرنی تھی، سچ سمجھنے، تصورات مٹانے اور بچانے، خدا لوٹنے میں اس کی مدد کے لیے۔ یہ میرا فرض اولین تھا۔ ہاں جی۔ میں نے خدا کے کلام کا ایک اور اقتباس یاد کیا۔ انسان کا دل اور روح خدا کے ہاتھ میں رہتے ہیں۔ اس کی زندگی کی ہر شے خدا کی نظر میں ہوتی ہے، چاہے تو اس پر یقین رکھے یا نہ رکھے۔ کوئی بھی شے یا تمام اشیاء، خواہ وہ جاندار ہوں یا وہ بے جان ہوں، خدا کے خیالات کے مطابق منتقل ہو جائیں گی، تبدیل ہوں گی، نئی ہوں گی اور غائب ہوں گی۔ یوں خدا ہر چیز پر حکمرانی کرتا ہے۔ آمین۔ خدا کے کلام نے مجھے اعتماد اور طاقت بخشی، کیونکہ سب کچھ محض خدا کے ہاتھوں میں ہی ہے، بشمول لوگوں کے خیالات اور تصورات۔ بظاہر فینگمن اب پریشان تھی اور اسے اپنے آبائی شہر واپس جانا پڑا، اور اسے بشارت کی تلقین کرنے کی امید بہت کم تھی، لیکن خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر وہ خدا کی بھیڑ ہے تو وہ خدا کی آواز کو سمجھے گی۔ بالکل۔ میں صرف تعاون کی پوری کوشش کر سکتی تھی اور معاملے کے اختتام تک ہار نہیں مان سکتی تھی۔ یہ سمجھنے پر میں نے خدا سے دعا کی، خدایا، فینگمن اب سچے طریقے کی تحقیق کی ہمت نہیں رکھتی، میں اسے تیرے ہاتھوں میں سونپتی ہوں۔ اگر وہ تیری بھیڑ ہے تو میں اسے بشارت کی تلقین کرنے کی پوری کوشش کرنا چاہتی ہوں۔ خدا کا شکر ہے۔ اس کے بعد مجھے پتا چلا فینگمن کو لگا کہ اس کی ٹرین رات 9:10 بجے کی تھی، لیکن وہ صبح 9:10 بجے کی تھی، اس لیے وہ نہیں جا سکی۔ خدا کا شکر ہے۔ آپ اسی بشارت کی منادی جاری رکھ سکتی تھی۔ میں نے دیکھا کہ لوگوں کے دل اور روحیں سب خدا کے ہاتھوں میں ہیں، اور خدا ہی ہر چیز کو منظم کرتا ہے۔ میں نے اپنے دل میں بارہا خدا کا شکر ادا کیا، اور فینگمن کو بشارت دینے کے لیے میں پورا اعتماد ہو خدا گئی۔ کا شکر ہے۔ اس کے بعد میں فینگمن سے ملنے گئی اور اسے اپنے تصورات سے چمٹے دیکھ کر قادر مطلق خدا کا کلام پڑھا۔ قادر مطلق خدا کہتا ہے، اس لیے چونکہ ہم خدا کے قدموں کے نشانات تلاش کر رہے ہیں، تو یہ ہمیں خدا کی منشا، خدا کے الفاظ، اس کے اظہار کی تلاش کا پابند بناتا ہے، کیونکہ جہاں کہیں بھی خدا کے نئے الفاظ بولے جاتے ہیں، خدا کی آواز وہاں ہوتی ہے، اور جہاں خدا کے قدموں کے نشانات ہوتے ہیں، خدا کے افعال وہیں ہوتے ہیں۔ جہاں خدا کا اظہار ہوتا ہے وہاں خدا ظاہر ہوتا ہے، اور جہاں خدا ظاہر ہوتا ہے وہیں سچائی، راستہ اور زندگی موجود ہوتی ہے۔ خدا کے قدموں کے نشانات کی تلاش میں تم نے ان الفاظ کو نظر انداز کیا ہے کہ خدا ہی سچائی، راستہ اور زندگی ہے۔ اس طرح بہت سے لوگ جب سچائی حاصل کر لیتے ہیں، پھر بھی وہ یہ یقین نہیں کرتے کہ انہیں خدا کے قدموں کے نشانات مل گئے ہیں، اور خدا کے ظہور کو کم ہی تسلیم کرتے ہیں۔ کتنی سنگین غلطی ہے۔ خدا کے ظہور کی انسانی اصولوں کے ساتھ
موافقت نہیں پیدا کی جا سکتی، کم ہی خدا انسانی حکم پر ظاہر ہو سکتا ہے۔ خدا جب اپنا کام کرتا ہے تو وہ اپنا انتخاب اور اپنے منصوبے خود بروئے کار لاتا ہے۔ مزید برآں اس کے اپنے مقاصد اور اپنے طریقے ہیں۔ وہ جو بھی کام کرتا ہے اسے انسان کے ساتھ مشورہ کرنے اور اس کی نصیحت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بہت کم ہوتا ہے کہ وہ ہر ایک کو اپنے کام کے بارے میں مطلع کرے۔ مزید برآں یہ خدا کا مزاج ہے جسے ہر ایک کو پہچاننا چاہیے۔ اگر تم خدا کے ظہور کی گواہی دینا چاہتے ہو، اس کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہو، پھر پہلے تمہیں اپنے تصورات ترک کرنا ہوں گے۔ تمہیں یہ مطالبہ نہیں کرنا چاہیے کہ خدا یہ کرے یا وہ کرے، کجا یہ کہ تمہارا اسے اپنی مرضی کی حدود میں یا اپنے نظریات کی حدود میں رکھنا۔ اس کی بجائے تمہیں اپنے آپ سے یہ تقاضا کرنا چاہیے کہ تمہیں خدا کے قدموں کے نشانات کیسے تلاش کرنے چاہیے، تمہیں خدا کا ظہور کیسے قبول کرنا چاہیے، اور تمہیں خدا کے نئے کام کے سامنے کیسے سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ انسان کو یہی کرنا چاہیے۔ آمین۔ خدا کے کلام کو پڑھنے کے بعد میں نے اس سے رفاقت کی۔ اگر ہمیں خداوند کی واپسی کا خیر مقدم کرنا ہے تو اپنے تصورات کو چھوڑنا ہوگا۔ تم جانتی ہو کہ خدا کے خیالات انسانی سوچ سے ماورا ہیں۔ خدا انسانی تصورات کے مطابق کام نہیں کرتا۔ صحیح۔ آپ کو لگتا ہے کہ خدا کے تمام کلام اور کام انجیل میں ہیں اور کوئی بھی انجیل سے باہر نہیں ہوتا؟ لیکن کیا خدا کے کلام میں اس کی کوئی بنیاد ہے؟ نہیں۔ تو کیا یہ انسانی خیالات اور تصورات پر مبنی نہیں؟ صحیح۔ جب خداوند یسوع کام کرنے آیا، فریسیوں نے نہیں دیکھا کہ خداوند نے کتنی سچائیوں کا اظہار کیا، بلکہ عہد نامہ قدیم سے چمٹے رہے، سوچ کر کہ خداوند یسوع کا کلام اور کام انجیل سے ماورا ہے، تو انہوں نے اسے خداوند کی مذمت کے لیے استعمال کیا، اور آخر انہوں نے خداوند کو صلیب پر کیلوں سے جڑنے کا گناہ کیا۔ ہمیں فریسیوں کی ناکامی سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جی ہاں۔ خدا کا کلام اور کام کبھی بھی کسی بھی شخص یا چیز سے محدود نہیں ہوتا، چاہے کہ انجیل سے ایسا ہو۔ خدا ہمیشہ زیادہ الفاظ بولتا ہے اور اپنے انتظامی منصوبے نیز نوع انسانی کی نجات کے مطابق نیا کام کرتا ہے۔ ہاں۔ لہٰذا اس تعین کے لیے کہ آیا قادر مطلق خدا واپس آنے والا خداوند یسوع ہے، ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ آیا قادر مطلق خدا کا کلام اور کام انجیل سے ماورا ہے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا کلام سچا ہے یا نہیں، اور کیا قادر مطلق خدا نوع انسانی کو بچا سکتا ہے یا نہیں، کیونکہ سچائی، طریقہ اور زندگی صرف خدا ہی ہے اور نوع انسانی کو صرف خدا ہی بچا سکتا ہے۔ ہاں۔ تم نے قادر مطلق خدا کا کلام پڑھا اور تم قادر مطلق خدا کے کلام کی طاقت کو تسلیم کرتی ہو۔ مزید برآں اس کا کلام خدا کے 6000 سالہ انتظامی منصوبے اور انجیلی اسرار ظاہر کرتا ہے۔ آسمان کی بادشاہی اور نوع انسانی کے مستقبل کی منزل میں کون داخل ہو سکتا ہے؟ سچائی کے ان اسراروں کو کوئی نہیں جانتا، خدا ہی انہیں ظاہر کر سکتا ہے۔ صحیح۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنی رفاقت ختم کرتی، فینگ من نے مجھے ٹوکا اور مزید کچھ نہ کہنے دیا۔ میں نے سوچا کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بہت کم سمجھتی ہوں اور رفاقت واضح نہیں؟ میں چاہتی تھی کہ اس کے بعد جیان اسے رفاقت دے، لیکن فینگ من نے اجازت نہ دی۔ میں بہت پریشان تھی، میں نئی ایماندار تھی اور سچائی کو کم سمجھتی تھی، لیکن فینگ من 20 سال سے خداوند پر یقین رکھتی تھی اور میں اس کے مسائل حل نہ کر سکی۔ ان مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے میں پیچھے ہٹنا چاہتی تھی۔ میں نے سوچا اگر میں اس کو منادی نہیں کر سکی تو رک جاؤں گی، یہ بہت مشکل ہے۔ مجھے بہت برا محسوس ہوا اور گھر کے راستے میں نے کوئی تحریک محسوس نہ کی۔ بعد میں ایک اجتماع میں بھائیوں اور بہنوں نے میری حالت کے بارے میں جانا اور خدا کے کلام سے ایک اقتباس سنایا۔ مجھے اس بارے سے پڑھنے دو۔ ٹھیک۔ اس لفظ ایمان کا کیا مطلب ہے؟ ایمان حقیقی یقین اور پرخلوص دل ہے جو انسانوں کے پاس ہونا چاہیے جب وہ کسی چیز کو دیکھ یا چھو نہ سکتے ہوں۔ جب خدا کا کام انسانی تصورات سے مطابقت نہ رکھے اور انسانی پہنچ سے باہر ہو،
یہی وہ ایمان ہے جس کی میں بات کرتی ہوں۔ مشکلات اور تطہیر کے ادوار میں لوگوں کو ایمان کی ضرورت ہے، اور ایمان کے بعد تطہیر آتی ہے۔ تطہیر اور ایمان الگ نہیں کیے جا سکتے۔ چاہے خدا کیسے بھی کام کرے، چاہے تو کسی بھی ماحول میں ہو، تو زندگی کی پیروی اور سچائی تلاش کرنے کے قابل ہے۔ خدا کا عمل جاننے کی جستجو کر سکتا ہے، تو اس کے افعال سمجھ سکتا اور سچائی کے مطابق عمل کرنے کے قابل ہے۔ ایسا کرنا ہی سچا ایمان رکھنا ہے، اور ایسا کرنا ظاہر کرتا ہے کہ تو خدا پر ایمان سے محروم نہیں ہوا۔ تو صرف تبھی خدا پر حقیقی ایمان رکھ سکتا ہے اگر تو تطہیر کے دوران سچائی کی جستجو کر سکتا ہے۔ تو خدا سے سچی محبت اور اس پر کبھی شک نہیں کرتا، چاہے وہ کچھ بھی کرے، تو اسے مطمئن کرنے کے لیے سچائی پر عمل کرتا ہے، اس کی مرضی کو مد نظر رکھ کر اس کی گہرائی میں تلاش کرنا۔ آمین۔ خدا کے کلام کو پڑھ کر ایک بہن نے رفاقت کی۔ اگر ہم غیر فعال ہیں، منادی میں مشکلات پر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تو بنیادی وجہ خدا کی مرضی کو نہ سمجھنا ہے۔ دراصل خدا ان مشکلات کو آنے کی اجازت دیتا ہے تاکہ ہمارا ایمان کامل ہو سکے اور ہم خدا پر بھروسہ کرنا سیکھیں۔ مشکلات کے ذریعے ہم اپنے آپ کو سچائی سے آراستہ اور خدا کے کام کی گواہی سیکھتے ہیں۔ ہاں، خدا کے کلام پر اس کی رفاقت سے میں نے محسوس کیا ان میں خدا کے نیک ارادے شامل تھے۔ خدا اسے مزید سچائی سمجھنے میں میری مدد کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ صحیح۔ لیکن جب مجھے مشکلات پیش آئیں، فینگمن کے تصورات کو حل کرنے کے لیے خدا پر بھروسہ کرنے کی بجائے اور اسے خدا کے سامنے لانے کے لیے میں مشکلات میں پھنس کر ہار مان کر پیچھے ہٹنا چاہتی تھی۔ میں زیادہ کوشش کرنا یا زیادہ قیمت ادا نہیں کرنا چاہتی تھی، خدا کی مرضی کا خیال کیے بغیر۔ جب حقائق مجھ پر آشکار ہوئے تو مجھے لگا مجھے خدا پر بالکل یقین نہیں تھا، میری حیثیت قابل رحم تھی۔ میں نے خدا کے کلام کو یاد کیا، اور جتنا لوگ تعاون کرتے اور خدا کے تقاضوں کی پیروی کرتے ہیں، روح القدس کا کام اتنا ہی بڑا ہوگا۔ یہ سچ ہے، روح القدس کے کام کے حصول کے لیے لوگوں کا تعاون چاہیے۔ ہاں۔ مجھے صرف خدا کی ظاہری شکل کی گواہی اور اس کے کام کے لیے پوری کوشش کرنی تھی۔ اگرچہ فینگمن 20 سال سے ایماندار تھی اور انجیل کا علم رکھتی تھی، میرے پاس قادر مطلق خدا کا کلام تھا۔ خدا کا کلام سچ ہے اور تمام لوگوں کے مسائل حل کر سکتا ہے۔ اگر میں نے واقعی خدا پر بھروسہ کیا اور قیمت ادا کی، خدا اسے نور بصیرت عطا کرے گا۔ اس کے بعد میں نے ان لوگوں کے ساتھ جستجو کی جو فینگمن کے تصورات کو سچ سمجھتے تھے، اور میرے بہنوں اور بھائیوں نے خدا کے کلام سے حوالہ جات ڈھونڈے۔ اس کے بعد میں دوبارہ فینگمن کے گھر گئی اور قادر مطلق خدا کے کلام کے 2 اقتباسات سنائے۔ ہاں، قادر مطلق خدا کہتا ہے، کیا عقیدے کا خدا کے کام پر اطلاع کرنے کی ضرورت ہے؟ اور کیا خدا کو لازمی نبیوں کی پیشن گوئیوں کے مطابق کام کرنا چاہیے؟ بالآخر کون زیادہ عظیم ہے، خدا یا بائبل؟ آخر خدا کو کیوں لازماً بائبل کے مطابق کام کرنا چاہیے؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ خدا کے پاس بائبل سے تجاوز کا کوئی حق نہ ہو؟ کیا خدا بائبل سے ہٹ کر کوئی اور کام نہیں کر سکتا؟ یسوع اور ان کے حواریوں نے یوم سبت کیوں نہیں رکھا؟ اگر یہ کہا جائے کہ اس نے یوم سبت اور عہد نامہ قدیم کے احکام کے مطابق عمل کیا، تو اس نے آنے کے بعد یوم سبت کیوں نہیں رکھا، بلکہ اس کے بجائے کیوں اپنے پاؤں دھوئے، سر ڈھانپا، روٹی کھائی اور شراب نوش کی؟ کیا یہ سب قدیم عہد نامے کے احکامات سے غائب نہیں ہے؟ اگر یسوع نے عہد نامہ قدیم کی تعظیم کی تو اس نے ان اصولوں کو کیوں توڑا؟ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ پہلے کس کی آمد ہوئی، خدا کی یا بائبل کی؟ سبت کا خداوند ہونے کے ناطے کیا وہ بائبل کا بھی خداوند نہیں ہو سکتا؟ اگر آپ قانون کے زمانے کا کام دیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے کیسے یہوہ کے راستے کی پیروی کی، تو آپ کو لازماً عہد نامہ قدیم پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ فضل کے زمانے کا کام سمجھنا چاہتے ہیں،
تو آپ کو لازماً عہد نامہ جدید پڑھنا چاہیے۔ لیکن آپ آخری زمانے کا کام کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کو لازماً خدائے امروز کی قیادت قبول کرنا چاہیے اور آج کے کام میں داخل ہو جائیں، جیسا کہ یہ نیا کام ہے اور پہلے کسی نے بائبل میں اس کا اندراج نہیں کروایا۔ آج خدا جسم بن گیا ہے اور چین میں دیگر چنیدہ لوگوں کو منتخب کر چکا ہے۔ خدا ان لوگوں میں کام کرتا ہے، وہ زمین پر اپنا کام جاری رکھتا ہے اور فضل کے زمانے کے کام سے تسلسل رکھے ہوئے ہے۔ آج کا کام ایک ایسا راستہ ہے جس پر انسان کبھی نہیں چلا، اور ایسا راستہ ہے جسے کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ یہ وہ کام ہے جو تاریخ میں پہلے کبھی نہیں کیا گیا۔ یہ زمین پر خدا کا تازہ ترین کام ہے، بس وہ کام پہلے کبھی نہیں ہوا، وہ تاریخ نہیں ہے، کیونکہ اب ہے اور اسے ابھی ماضی بننا باقی ہے۔ لوگ نہیں جانتے کہ خدا نے زمین پر اور اسرائیل سے باہر زیادہ بڑا، زیادہ نیا کام کیا ہے، جو کہ پہلے ہی اسرائیل کے دائرہ کار سے باہر ہو چکا ہے اور پیغام دینے والوں کی پیشن گوئیوں سے بھی بالا تر ہے، کہ یہ پیشن گوئیوں سے باہر زیادہ نیا اور شاندار کام ہے، اور یہ بنی اسرائیل سے بھی بالا تر زیادہ نیا کام ہے، اور ایسا کام جسے لوگ نہ تو سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی تصور کر سکتے ہیں۔ بائبل میں ایسے کام کا واضح اندراج کیسے موجود ہو سکتا ہے؟ کون آج کے کام کے ہر ایک حصے کا بغیر کسی بھول چوک کے پیشگی اندراج کر سکتا تھا؟ اس پھپھوندی زدہ پرانی کتاب میں کون اس زیادہ طاقتور، زیادہ دانش مندانہ کام کا اندراج کر سکتا ہے جو روایت کے خلاف ہے؟ آج کا کام تاریخ نہیں ہے، اور اسی طرح اگر آپ آج کے نئے راستے پر چلنا چاہتے ہیں تو آپ کو لازماً بائبل سے راستہ الگ کر لینا چاہیے۔ آپ کو پیشن گوئی کی کتابوں یا بائبل میں موجود تاریخ سے آگے جانا چاہیے، تبھی آپ نئے راستے پر درست طریقے سے چل پائیں گے، تبھی آپ نئے دائرے اور نئے کام میں داخل ہو سکیں گے۔ آمین۔ خدا کا کلام پڑھنے پر میں نے اس سے رفاقت کی، کیونکہ خدا کا کام اور کلام انجیل میں نہیں ہے، اس لیے آپ یقین رکھتی ہیں کہ وہ واپس آنے والا خداوند نہیں؟ یہ خدا کو صرف انجیل تک محدود کرنا ہے، جو خدا کی حد بندی ہے۔ جی ہاں۔ کیا خدا پہلے آیا تھا کہ انجیل پہلے آئی تھی؟ جب خدا نے زمین و آسمان اور سب کچھ پیدا کیا، کیا تب انجیل تھی؟ ابراہم کے پاس بھی تو انجیل نہیں تھی، وہ انجیل کے مطابق خدا پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابراہم خدا پر ایمان نہیں رکھتے تھے؟ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، انجیل صرف خدا کے کام کا تاریخی ریکارڈ ہے۔ یہ خدا کے کام کی تکمیل اور مصنفین کی تدوین کے بعد وجود میں آئی۔ بے شک۔ جب خداوند یسوع کام کرنے آیا تو کوئی نیا عہد نامہ نہیں تھا، لوگوں نے صرف قدیم عہد نامہ پڑھا تھا۔ قدیم اور نئے عہد نامے خداوند یسوع کے کام کرنے کے صدیوں بعد وجود میں آئے۔ اس سے ثابت ہوا کہ پہلے خدا کا کلام اور کام آئے اور پھر انجیل لکھی گئی۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ صحیح۔ خدا آخری ایام میں ظاہر ہو کر کام کرتا ہے، تو اس کے کام اور کلام کو انجیل میں پیشگی کیسے درج کیا جا سکتا ہے؟ بالکل، خداوند یسوع نے پیش گوئی کی کہ جب وہ آخری ایام میں لوٹے گا تو تمام سچائی کا اظہار کرے گا اور تمہار کھولے گا۔ یہ چیزیں آخری ایام میں پوری ہوتی ہیں، تو وہ وقت سے پہلے انجیل میں کیسے ہو سکتی ہیں؟ بالکل صحیح۔ میں نے اپنی بات جاری رکھی۔ اگر ہمیں خداوند کا استقبال کرنا ہے تو ہمیں انجیل سے آگے بڑھنا ہوگا، خدا کے موجودہ کلام اور کام کی تلاش اور تحقیق کرنی ہوگی۔ خدا کے نقش قدم پر چلنے کا یہی راستہ ہے۔ ہاں، میں نے فینگمن سے جب یہ باتیں کہیں تو مجھے لگا کہ وہ سمجھ رہی ہے، لیکن وہ اب بھی الجھن میں تھی اور کہا، قادر مطلق خدا جو کہتا ہے وہ صحیح ہے۔ یہ سچ ہے کہ خدا کا کام پہلے آیا اور انجیل بعد میں، اور میں سمجھتی ہوں کہ خدا انجیل سے بڑا ہے۔
لیکن میں کئی دہائیوں سے انجیل پڑھ رہی ہوں اور میں اسے اتنی جلدی چھوڑ نہیں سکتی. مجھے اب بھی اسے پڑھنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد فینگمن نے مجھ سے کئی سوالات پوچھے. شروع میں کچھ متذبذب ہوئی. سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے جواب میں سچائی کے کون سے پہلو بیان کروں. گھر واپسی کے بعد میں نے خدا سے دعا کی کہ وہ مجھے بصیرت اور رہنمائی عطا کرے. میں فینگمن سے دوبارہ رفاقت کرنا چاہتی تھی. ایک دن میں فینگمن کے گھر گئی. میں نے کھڑکی میں ایک کھلی انجیل اور قادر مطلق خدا کے کلام کی کتاب دیکھی. مجھے احساس ہوا اگرچہ فینگمن نے اسے قبول نہیں کیا، وہ خدا کے کام کی تحقیق کرنا چاہتی تھی. مجھے اس کے حوالے سے کچھ امید دکھائی دی. خدا کا شکر ہے اسے پتا چلا کہ وہ اب بھی تلاش کرنے کی خواہش رکھتی تھی. ہاں یاد آیا، خداوند یسوع نے کہا تھا، اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا. جب تک لوگ تلاش کے لیے تیار ہیں وہ خدا کی بصیرت اور ہدایت پائیں گے. ہاں. پھر وہ بیمار ہوئی اور ہسپتال داخل ہوئی. میں نے اس کی دیکھ بھال کے لیے جاب سے وقت نکالا اور اس کے آگے خدا کا کلام پڑھا. باس نے دیکھا کہ میں اکثر چھٹی مانگتی ہوں تو وہ بھی مجھے ڈانٹنے لگے. پہلے تو میں اسے برداشت کرتی رہی. میں نے محسوس کیا میں نے کچھ تکلیف سہی ہے، تاہم اگر فینگمن سچ قبول کر لے تو یہ برا نہیں. لیکن بارہا فینگمن کو خدا کا کلام سنانے کے بعد بھی وہ تحقیق کرنے پر راضی نہ ہوئی. اس موقع پر میں کچھ مایوس ہو گئی تھی. مجھے لگا میں نے اتنی قیمت چکائی ہے مگر وہ مجھ سے انکار کرتی رہی. اسے قبول کروانے کے لیے مجھے کب تک منادی کرنی پڑے گی؟ میں سوچ سوچ کر مایوس ہوتی گئی. میں نے پیچھے ہٹنا چاہا. اس کے بعد میں نے خدا کے کلام میں پڑھا، کیا تو اپنے کندھوں پر بوجھ، اپنے فریضے اور ذمہ داری سے واقف ہے؟ تیرا تاریخی مشن کا احساس کہاں ہے؟ تو اگلے دور میں آقا کے طور پر مناسب طریقے سے کام کیسے کرے گا؟ کیا تجھ میں آقائیت کا شدید احساس ہے؟ تو تمام چیزوں کے آقا کی وضاحت کیسے کرے گا؟ کیا یہ واقعی تمام جاندار مخلوقات اور دنیا کی تمام مادی اشیاء کا مالک ہے؟ کام کے اگلے مرحلے کی پیش رفت کے لیے تیرے پاس کیا منصوبہ ہے؟ کتنے لوگ آپ کو اپنا چرواہا بنانے کے منتظر ہیں؟ کیا تیرا کام بہت بھاری ہے؟ وہ غریب، قابل رحم، اندھے اور تذبذب میں ہیں، اندھیرے میں آہوزاری کر رہے ہیں. راستہ کہاں ہے؟ وہ کس طرح روشنی کے مشتاق ہیں، ایک شہاب ثاقب کی طرح کہ وہ اچانک اتر کر ان تاریکی کی قوتوں کو زائل کر دے جنہوں نے برسوں سے انسانوں پر جبر کیا. کون جانتا ہے کہ وہ اس کے لیے دن رات کس قدر تڑپتے ہیں. یہاں تک کہ چمکتی روشنی گزرنے پر بھی یہ انتہائی مصیبت زدہ لوگ رہائی کی امید کے بغیر ایک کال کوٹھڑی میں قید رہتے ہیں. ان کا رونا کب رکے گا؟ ان کمزور روحوں کی بدقسمتی بھیانک ہے جنہیں کبھی آرام نہیں دیا گیا، اور بے رحم بندھنوں اور منجمد تاریخ نے انہیں طویل عرصے سے اس حالت میں جکڑ رکھا ہے. اور ان کی آہوزاری کی آواز کس نے سنی ہے؟ ان کی آفت زدہ حالت کس نے دیکھی ہے؟ کیا تیرے ذہن میں کبھی یہ بات آئی کہ خدا کا دل کتنا غمگین اور پریشان ہے؟ وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ اپنے ہاتھوں کے بنے بے گناہ انسان کو اتنی اذیت دی جائے؟ انسان آخرکار وہ متاثرین ہیں جنہیں زہر دیا گیا ہے. اور اگرچہ انسان آج تک زندہ ہے، کسے خبر ہے کہ نوح انسانی کو شیطان نے طویل عرصے سے مسموم کر رکھا ہے؟ کیا تو بھول گیا ہے کہ تو متاثرین میں سے ایک ہے؟ کیا تو خدا کے لیے اپنی محبت کے ناطے ان بچ جانے والوں کی نجات کی کوشش کے لیے تیار نہیں ہے؟ کیا تو اپنی توانائی خدا کا قرض چکانے کے لیے وقف نہیں کر سکتا جو نوع انسانی سے اپنے گوشت اور خون کی طرح پیار کرتا ہے؟ آمین. خدا کے کلام کا یہ حوالہ بہت متاثر کن ہے. صرف پڑھنے سے ہی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. جی ہاں، ہم خدا کی فوری خواہش کو اس کے کلام سے محسوس کر سکتے ہیں. ان کے لیے جو شیطان کے زیر سایہ رہتے ہیں اور خدا کے سامنے نہیں آئے، خدا بےتابی محسوس کرتا ہے اور خدا امید کرتا ہے کہ آخری ایام میں لوگ نجات پائیں. ہاں، آخری ایام میں خدا کو قبول کرنے والے کے طور میں جانتی تھی کہ مجھے ان کو خدا کی نجات قبول کروانے کے لیے خدا کے گھر میں لانا ہے جو خدا کے سامنے نہیں آئے. مجھے پتا تھا کہ یہ میری اولین ذمہ داری تھی. جی، فضل کے دور میں
بہت سے لوگ بشارت کو پھیلانے کے لیے شہید ہوئے اور آخر میں بشارت دنیا کے ہر کونے میں پھیل گئی اور سب کو معلوم ہو گئی۔ میں نے نوح کے بارے میں بھی سوچا، جس نے خدا کے حکم کو پورا کرنے کے لیے کشتی بنائی، وہ بھی مسلسل 120 سال، اور ان مشکلات، تمسخر اور لان تان کے باوجود جن کا اس نے اس دور میں سامنا کیا، اس نے ہمت نہیں ہاری۔ آخر اس نے خدا کے حکم کو مکمل کیا اور اس کی خوشنودی حاصل کی۔ نوح کو خدا پر اتنا پختہ یقین تھا۔ ہاں، اگرچہ منادی میں مجھے مشکلات کا سامنا ہوا، میں نے کچھ مصائب برداشت کیے، یہ ماضی میں قدسیوں کے ذریعے ادا کی جانے والی قیمت سے کہیں کم تھی۔ میں نے اس وقت سوچا، میرے بھائیوں اور بہنوں نے مجھے بشارت کی منادی کی تھی، میں نے بھی بار بار انہیں انکار کیا تھا، میرے قبول کرنے سے پہلے انہیں کئی بار منادی کرنی پڑی۔ اب میں فینگمن سے اتنا پیار کیوں نہیں کر سکتی جتنا انہوں نے مجھے دیا؟ وہ ابھی تک سچائی کو نہیں سمجھی تھی اور مذہبی تصورات کی غلام تھی، تو کیا اس کے لیے مزاحم ہونا معمول کی بات نہیں تھی؟ میں مشکل کی وجہ سے اس پر اپنا کام نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ جب میں نے یہ پہچان لیا تو مجھے گہرا افسوس ہوا۔ میں نے خدا سے قسم کھائی، چاہے بشارت کی منادی میں مجھے کتنی مشکلات درپیش ہوں، میں تعاون اور انجیل کو پھیلانے میں پوری کوشش کروں گی، کیونکہ یہ میری ذمہ داری اور فرض تھا۔ خدا کا شکر ہے، خدا کی مرضی آپ کو طاقت اور اعتماد دیتی ہے۔ سچ ہے۔ بعد میں فینگمن کی دیکھ بھال کرتی رہی اور خدا کا کلام پڑھ کر سناتی رہی۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا، اس سارے وقت میں خدا کے کلام سے جو آپ نے میرے سامنے پڑھا میں سمجھتی ہوں، لوگوں کو خدا کو انجیل تک محدود نہیں کرنا چاہیے۔ خدا کا کام ہمیشہ نیا ہوتا ہے، اور انجیل میں جو کچھ ہے وہ خدا کا ماضی کا کام ہے۔ اگر خدا واپس آیا اور انجیل میں درج چیزوں کو کیا، تب خدا کا کام دہرایا جائے گا۔ صحیح۔ اس طرح معنی کھو دے گا۔ ہاں، صرف اس وقت جب خدا انجیل سے باہر نیا کام کرتا ہے، لوگوں کو عدالت سے گزر کر پاک صاف ہونے کی اجازت دیتا ہے، خداوند کے خلاصے کے کام کو قبول کرنے پر کیا وہ واقعی نجات پا سکتے ہیں؟ اگر میں اب بھی خدا کے پچھلے کام سے چمٹی رہوں، چاہے پوری زندگی انجیل پڑھتی رہوں، تو کبھی بھی سچائی نہیں پاؤں گی۔ مجھے خدا کے نقش قدم پر چلنا اور آخری ایام میں اس کی نجات کو قبول کرنا ہوگا۔ خدا کا شکر ہے۔ جب میں نے دیکھا کہ فینگمن آخر قریب آ گئی ہے، میں بہت خوش تھی۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ خدا کی بھیڑیں خدا کی آواز سنتی ہیں، چاہے شیطان انہیں کتنا پریشان کرے یا جو بھی ان کے خیالات ہوں، آخر وہ سچائی کو قبول کریں گے اور خدا کے حضور پیش ہوں گے۔ ہاں، خدا کا شکر ہے۔ اس کے بعد فینگمن نے خدا کے کلام کو پڑھنا اور اجتماعات میں شرکت شروع کی، اور آہستہ آہستہ اس کی بیماری میں بہتری آنے لگی۔ خدا کا شکر ہے۔ جان نے فینگمن کی مشکلات اور خیالات کو حل کرنے کے لیے خدا کے کلام پر بہتر رفاقت کی، اور فینگمن خدا کے آخری ایام کے کام پر یقین کرنے لگی۔ خدا کا شکر ہے۔ اس نے مجھ سے یہ بھی کہا، جب تم نے خدا کا کلام مجھے سنایا، بظاہر میں اسے نظر انداز کرتی رہی، در حقیقت میں اسے سن رہی تھی، اور مجھے محسوس ہوا کہ خدا کا کلام سچ ہے، لیکن مجھے ڈر تھا کہ میں غلط ہو سکتی ہوں، اس لیے قبول نہ کیا۔ اب میں سمجھتی ہوں اور قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ خدا خدا کا کا شکر شکر ہے۔ فینگمن کے خدا کے کام کے بارے میں اطمینان کو دیکھ کر میں بہت خوش ہوئی، اور اس کے ساتھ بہت متاثر بھی۔ اس لمحے کا تعین خدا کرتا ہے جب ہر شخص خدا کے گھر میں واپس آتا ہے۔ جب ہم واقعی خدا پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم خدا کے اعمال کو دیکھ سکتے ہیں۔ خدا کا شکر ہے۔ بعد میں فینگمن نے اپنے دوستوں اور جاننے والوں کو بشارت کی منادی کی پیشکش کی۔ تعاون کی ایک مدت کے بعد 14 لوگوں نے آخری ایام میں قادر مطلق خدا کے کام کو قبول کیا۔ خدا کا شکر ہے۔ یہ حیرت انگیز ہے۔ یہ ہے۔ منادی کے اس تجربے کے ذریعے میں نے خدا کے اعمال کو حقیقتاً دیکھا۔ اس عرصے میں اگرچہ مجھے مشکلات درپیش ہوئیں، کبھی کبھار میں پیچھے بھی ہٹ جاتی تھی۔ میں نے مشاہدہ کیا کہ کیسے خدا نے اسے میرے ایمان کو کامل کرنے کے لیے استعمال کیا اور مجھے مزید سچائیوں سے نوازا۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح خدا پر بھروسہ سب سے بڑی حکمت ہے۔ اچھا، اب میں بشارت کی منادی کے لیے اور بھی پرعزم ہوں۔ خدا کا شکر ہے۔